کہ جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے انسان کے ذہن کی، انسان کے قلب کی، انسان کی نفسیات کی، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس وقت تک لا الہ الا اللہ کا مفہوم پورا نہیں۔ اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصایا میں کہا ہے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اور یہی وجہ نوٹ کیجئے، تیسرا کلمہ یہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی طاقت، کوئی قوت، نہ نفع پہنچانے والی، نہ ضرر پہنچانے والی، نہ فائدہ پہنچانے والی، نہ نقصان پہنچانے والی، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، باللہ، اللہ کے ساتھ، باذن رب۔ نہ کسی شے کی کوئی تاثیر اپنے اثر کو ظاہر کر سکتی ہے، نہ کوئی فعل اپنے نتیجے کو برآمد کر سکتا ہے جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ نفسیاتی کیفیت اگر نہ ہو تو واقعہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کا جو علمی اور فکری اور ذہنی جو ایک تقاضا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا انسان کو۔ چنانچہ اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر حاجت روا، مشکل کشا، رازق، حامی و ناصر وہی ہے تو منطقی نتیجہ کیا ہے؟ دعا صرف اس، لا تدعو مع اللہ احد۔ اسی طریقے سے اگر لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر النافع وہی، الضار وہی ہے اٹھانے والا، وہی ہے گرانے والا، وہی ہے المعز، وہی ہے المذل، وہی ہے الرافع، وہی ہے الباسط، وہی ہے القابض، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ یہ تمام اسماء جو میں نے گنوائے ہیں در حقیقت یہ اسی کی تو شرح پر ہیں، وہی معز، وہی مذل، وہی نافع، وہی ضار، وہی باسط، وہی قابض، وہی رافع اور وہی نیچے گرانے والا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی ذات میں، تو اس کا ایک منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ تین الفاظ نوٹ کر لیجئے، ڈر صرف، امید صرف، توکل صرف۔ یہ تین نتیجے اگر نہیں نکلے تو توحید، نفسیاتی توحید پیدا نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ڈر صرف، امید صرف اور توکل صرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب، اس میں کوئی شک۔ الکتاب اس لیے کہا گیا کہ قرآن مجید کی پیشگوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت، تو ذالک کتاب نہیں کہا، ذالک کتاب لا ریب، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، کتاب موعود ہے جس کی پیشگوئیاں تورات میں، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، حرف اورا ریب، نئے، تبدیل۔ یہی الفاظ آئے ہیں سورہ سجدہ کے شروع میں بھی، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ رب، لا ریب فیہ من رب، فیہ ھدی للمتقین۔ فیہ دونوں طرف مل سکتا ہے، لا ریب فیہ اسے معانقہ کہتے ہیں، لا ریب فیہ پڑھیں گے تو ہدن سے شروع کر، لا ریب پر ختم کر دیں گے تو فیہ ھدی للمتقین، یہ دونوں معنی دوسرے۔ ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے اہل تقوی جو بچنا چاہیے۔ تقوی کا اصل مفہوم سمجھ، وقع یقین، کسی کو بچانا، تقوی خود بچ۔ جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حس موجود، وہ بری چیز سے بچ، بھلی کو حاصل کرنا، وہ لوگ ہیں کہ اس قرآن کا اصل وہی اس سے استفادہ کر۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب ان کے کچھ اوصاف، یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعویل خاص کے حساب سے، کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں، اس قرآن کے پھل موجود ہیں نا، یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہیں؟ یہ جو مہاجرین آئے ہیں چل کر مدینے والوں، دیکھو یہ کون ہیں، ان کی شخصیتیں کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہے، یہ کس درخت کے پھل ہیں، یہ اس بینہ کے پھل ہیں، یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں۔ بینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیم، یہ اس شجرہ مبارکہ کے دیکھ لو، ان کے کیا شب و روز ہے، جو غیب پر ایمان۔ تعویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مفہوم ہوگا، جو یہ طے کر لے کہ سوائے مادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی، unless I can verify۔ آپ کو معلوم ہے کہ میٹیریل جو حقائق ہے وہ تو آپ ویریفائی کرتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے ویریفائڈ ہے۔ جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیونڈ کچھ نہیں،
اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ نگاہوں سے چھپ سامنے جو کچھ ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، ریئلٹی اینڈ اپیئرنس، بریڈلی کی اپیئرنس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت. اور کنفیوشس کا ایک جو بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا چین کا، بہت بڑا حکیم اور فلسفی، اور ہو سکے نبی ہو، واللہ عالم، ہم کہہ نہیں سکتے. اس کی تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم، اور اس کا جملہ سنیے، یہ یؤمنون بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تشریح ممکن. There are certain things, there's nothing more real than what cannot be seen, and there's nothing more certain than what cannot be heard. وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے اور کانوں سے نہیں سنے، ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کوئی نہیں. There's nothing more real than what cannot be seen. There's nothing more certain than what الذین ویقیمون نماز کا ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کر، خیر میں، بھلائی میں، نیکی، ابنائے نو کی حاجات کو رفع کر، لوگوں کی تکلیفیں دور، خود اللہ کی راجوئی کے لیے اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہو. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل. یہ بہت اہم الفاظ ہیں، اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ تورات اور ان کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں. یہ بالکل یہ ابتدا ہے قرآن کی، اور کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے. ایمان صرف قرآن پر نہیں، اس پر بھی کہ جو اس سے پہلے. اور سورہ نساء کی آیت، اور سورہ نساء نازل ہوئی ہے قریب سن 6 ہجری میں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. تو اس سے ایمان جو ہے تورات، انجیل پر، زبور پر اور صحف ابراہیم پر اجمالی ایمان کی اہمیت ہے. البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کتابوں میں تحریف ہو، لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں. جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کریں. ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر، لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملے. انبیاء کے مابین جو زمانی ترتیب ہے، کرونالوجیکل آرڈر جو ہے، وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے. قرآن میں کبھی حضرت نوح کا ذکر بعد میں ہے، حضرت موسیٰ کا پہلے، وہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب. لیکن وہاں ہمیں تاریخ میں ابراہیم، اسحاق کی، یعقوب، بنی کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، یہ ساری چیزیں. تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجیے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے. نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا، آخرت کے لیے ایقان. کیوں؟ واقعی یہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ. ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سے گا کہ ہاں مجھے جواب دے جانا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کی حضور حاضری. اگر یہ یقین تو عمل صحیح. اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ، ایک ڈوگما بن کے. ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم، عید میلاد نبی منانے اور کچھ کیا.